بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب توحید الجالیات الشرق برید القسیم کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے رمضان کا استقبال۔ فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج شہر شعبان 1424 کی 21ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بار پھر رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی باعظمت اور بہت ہی خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کے اندر جو مقام اس مبارک مہینے کو دیا ہے کسی دوسرے مہینے کو نہیں دیا۔ اس کی ایک تو سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مبارک مہینے میں اپنی سب سے عظیم اور بہتر کتاب، اپنے سب سے بہتر نبی اور اپنے نزدیک سب سے محبوب امت کے اوپر نازل فرمایا ہے۔
اپنی سب سے بہتر کتاب یعنی قرآن مجید، اپنے سب سے بہتر نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے سب سے بہتر امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ آیت جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، جو قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، والفرقان اور حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا ہے۔ جو چیز قرآن کے اندر اور قرآن کے مطابق ہے وہ حق ہے، اور جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمائی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے نزول کے لیے انتخاب فرمایا ہے وہ اس مہینے کے بابرکت ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ اگر کوئی شخص اس کا حق ادا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو توفیق بخشے کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ ہم بھی جو یہاں پر موجود ہیں، ہمارے وہ بھائی بھی جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ بھی اللہ ان کو بھی توفیق بخشے کہ اس مہینے کا حق ادا کرے۔ اب اگر کوئی شخص اس مہینے کا حق ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سال بھر کے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جس زندگی کے لیے ہم اور آپ کمائی کر رہے ہیں وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی ہے۔ اس میں اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کسی کی کم پڑ گئی تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور ایک ذرہ برابر نیکی بھی اگر کسی انسان کی برابر ہو گئی، بڑھ گئی، تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی اور خوش نصیبی ہے۔ تو چاہے جائے کہ ہمارے اور آپ کے سال بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ ذرا میں چاہوں گا کہ ذرا توجہ سے اس حدیث کو سنیں۔ 5 وقتہ نمازیں، 5 وقتہ نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ اذا اجتنبت الکبائر، بندہ کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ بڑے بڑے گناہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جن کا ارتکاب بندوں پر حرام قرار دیا ہے اور اس کے ارتکاب پر عذاب کی دھمکی دی ہے، ان گناہوں سے اگر انسان بچتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی
ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے گناہوں کا بندے کا کفارہ کر دیتا ہے، لیکن شرط ہے، ذرا غور کریں گے کیا شرط ہے؟ کہ بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ بھی سیکھیں کہ بڑے بڑے گناہ آخر ہیں تو کون؟ ابھی شاید پوچھنے لگیں تو کتنے بھائی ہیں جو بڑے بڑے گناہ نو گنا دے گے ہمیں، مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جب تک جانیں گے نہیں، جب تک انسان یہ نہیں جانے گا کہ یہ ٹشو پیپر جو ہے اس کے اندر خوشبو ہے کہ بدبو ہے، اس کا صحیح استعمال کر سکتا ہے؟ اسے ہم استعمال کریں گے تو ہمارے منہ اور ہمارے ماتھے کے پسینے کو صاف کرے گا، یا کہ اسے اور بھی گندا کر دے گا؟ اس وقت تک استعمال کرے گا؟ نہیں استعمال کرے گا۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ راستہ، یہ روڈ جو نکلا ہے یہاں سے سیدھے، وہ ہمیں سیدھے ریاض لے جائے گا، یا کہ دمام لے جائے گا، یا کہ مدینہ منورہ، یا کہ حائل لے جائے گا، کوئی انسان اس پر چلنا چاہے گا؟ بتائیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ سیکھیں کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، جو آج کی مجلس کا حصہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کی طرف آپ کی رہنمائی کروں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا تو ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اس رمضان کے مبارک مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ کوئی بڑی دعوت کا انتظام آپ کریں، اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی شادی کا آپ انتظام کریں، اور آپ کو معلوم ہو کہ بڑے معزز مہمان ہمارے یہاں آ رہے ہیں، تو آپ اپنے دروازہ کو بند رکھیں گے؟ دروازے کو دو پٹ کھول کر کے اس پر ایک آدمی کو ہی بیٹھا دیں گے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا معزز مہمان آئے اور واپس چلا جائے، ہے نا؟ اور اگر جو ہے کسی ایرے گیروں کو دعوت دینی ہے، چلو آئے گا تو گھنٹی بجائے گا، جا کر کھول دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فرق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہم آپ اس کو؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کو یہ فضیلت دی ہے کہ اس مہینے کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور جنت کے دروازے ہیں کتنے کل؟ جی کتنے دروازے ہیں؟ ہاں زور سے بولیے۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے 7 ہیں۔ ایک ہے 7 ہیں، ہاں جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہیں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں؟ ہاں نہیں ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں اور امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ بڑا آسان کام، بہت آسان کام ہے، صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، بس بہت ہی آسان کام ہے، اور بڑی آسانی سے ہر انسان، جاہل ہے تو عالم ہے تو چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو پڑھا لکھا ہے تو ان پڑھ ہے تو کوئی بھی ہے، بڑی آسانی سے اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے، لیکن توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر آپ لوگوں سے کرنا، وضو کرنا مشکل کام ہے،
ہے مشکل کام کہ اس میں کوئی زیادہ پڑھے لکھے کی ضرورت ہے کہ جالیات میں آ کر کے مولوی صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ ہاں وضو ہم کیسے کریں؟ عام طور پر انسان جانتا ہے نا، اور نہیں جانتا ہے تو یہ بہت بڑی اس کی بدبختی ہے کہ ایک مسلمان ہو کر کے وضو کرنے کا طریقہ نہیں جانتا۔ اور کتنی دیر لگتی وضو کرنے میں؟ 2 منٹ، زیادہ کتنے لگے؟ 2 منٹ لگے گی، وہ بھی اطمینان سے کرے گا تو اطمینان سے بیٹھ کر کے اچھی طریقے سے کلی کرے گا 3 بار، 3 بار ناک میں پانی ڈالے گا اور صاف کرے گا اپنی ناک کو، ہے کہ نہیں؟ اور اچھی طریقے سے ہاتھ اور منہ کو رگڑ کر کے ہاتھ کو دھلے گا، تب کہیں 2 منٹ جا کر کے لگائیں گے۔ ورنہ ہم تو انتظار کرتے رہیں کہ اب اقامت کا وقت ہے تو اپنے کمرے سے جلدی نکلیں، مسجد میں پہنچ کر کے ہمارے خیال سے 20-25 سیکنڈ وضو کرنے میں نہیں لگتا ہم کو، ہے کہ نہیں؟ یہ وضو کرنا اچھی طرح وضو کرنا نہیں ہوا، یہ وضو اچھی طرح وضو کرنا نہیں ہوا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو انسان وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے اور وضو کر کے ایک کلمہ پڑھ لے، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کتنی دیر لگے گی اس کو پڑھنے میں؟ سیکنڈوں کی بات ہے بس۔ وضو کے بعد اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دیری لگے گا اس میں؟ وقت لگے گا اس میں؟ نہیں لگے گا۔ لیکن ایمان اگر ہے، ایمان اگر دل میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر یقین ہے، اللہ کے رسول کی رسالت پر اگر یقین ہے تو اس پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عمل تھوڑا سا ہے لیکن اجر کتنا بڑا سا ہے۔ اور ایک حدیث سن لیجیے، مشکات شریف کے اندر ہے، بحقی وغیرہ کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں چاہوں گا کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ہدیے کے طور پر کوئی یہ حدیث لے کر کے بھیج دے اور تحفے کے طور پر لے کر کے بھیج دے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا، جو عورت بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، کیا؟ جو عورت بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور مہینے کا روزہ رکھ لے۔ چلیے، تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ بہترین سا تحفہ ہے کہ ایوم امرأۃ، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اور زیادہ اہمیت اس کے لیے اسی لیے دی گئی ہے کہ عورتوں سے نماز میں بڑی کوتاہی ہو جایا کرتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کچھ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے۔ کیوں؟ عمومی طور پر عورت اگر صحت اور عافیت سے ہے تو مہینے میں مستقل نماز نہیں پڑھ سکتی، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اب سستی ہو گئی، 1 ہفتے مثال تو اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو اس کے 1 ہفتے کے بعد کی نماز بھی کوتاہی ہونا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی عورت مستقل 1 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتی، اور جب سب لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا چھوٹ جاتا ہے تو سال گزر جاتا ہے اور روزہ نہیں رکھ پاتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا، آپ نے کیا؟ ہر عورت جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے اور سال میں مہینے کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی باتوں کو مانے، لیکن جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے، تب وہ بات ماننا جائز نہیں ہے۔ شوہر کی بات جائز کاموں میں مان لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ وہ کام بڑا آسان ہے لیکن نفس کے اوپر بڑا
بھاری ہے، نفس کے اوپر بڑا شاق پڑتا ہے۔ اس لیے عرض میں کر رہا تھا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کو کھول دیتا ہے، مہینے بھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو آپ تجربہ کر لیں، جدھر کوڑا کرکٹ رہا کرتا ہے اس کے لیے اوپر پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ دکھائی نہ دے اس کو۔ کیوں؟ معزز مہمان کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے چونکہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آمد پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جب جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آخر مہینے تک کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی آمد پر شرکس شیطانوں اور جنوں کو جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ شرکس شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں کھولا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو مومن کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ ذرا دیکھیں اتنا مبارک ہے کہ اس کی آمد پر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور شرکس شیطانوں کو جکڑ دیا۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اس مبارک مہینے کی فضیلت سے محروم رہ گیا تو وہ انسان بڑا ہی محروم ہے، اس سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں مانا جاتا، بڑا محروم انسان ہے وہ۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین، تیسری پر چڑھے تو آمین۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں کرتے دیکھا گیا آپ کو۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا، اے محمد، جس کے سامنے تمہارا نام لیا جائے، اللہم صلی علی محمد، بخالت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ لے۔ بڑا مبارک کلمہ ہے، لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ کچھ لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، ذرا یہ سوچ کر کے کہ اس معنی کی اہمیت کیا، اس کلمے کی اہمیت کیا ہے، اس کلمے پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب کیا دیتا ہے۔ ایک بار ہم درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر 10 بار درود بھیجے گا، اور صرف یہی نہیں، 10 نیکیاں لکھے گا، ہمارے 10 گناہ مٹائے گا، اور ہمارے 10 درجات کو بلند کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج یہاں سے جانے کے بعد ایک عمل کا التزام کر لیں، بس صبح کو روزانہ کم سے کم 10 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود ضرور بھیج دیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آخر تک۔ اور اس طریقے سے شام کو بھی 10 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 10 بار صبح کو اور 10 بار شام کو ہمارے اوپر درود بھیج لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہماری شفاعت کو واجب کر دیتا ہے، ہماری شفاعت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ تو ہم نے کہا آمین۔ آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہ جو اپنے والدین کو زندگی میں پا جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، اپنے گناہوں کو مغفرت نہ کرا لے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ ہم نے کہا آمین۔ اور جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ ہم نے کہا آمین۔
ذرا غور کریں، سب سے افضل فرشتہ بد دعائیں دے رہا ہے اور سب سے افضل نبی اس کے اوپر آمین کہہ رہا ہے. ایسی دعا اور بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محروم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس رمضان کی یہ فضیلت ہے اور اس مبارک مہینے کی آمد ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ سوال ہے، ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہم اس کی آمد پر خوش ہیں؟ خوش ہیں اس کی آمد پر؟ بڑا بھاری پڑ رہا ہے لوگوں کو ہاں کہتے ہوئے، لیکن لوگ جانتے ہیں اپنے طور پر کہ خوشی نہیں ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، روزہ رکھنا بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑا بھاری پڑ رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہنا کہ ہم خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو کہہ رہے ہیں خوش ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے کہنے کی نیت کیا ہے کہ نہیں. لیکن اگر یقیناً کوئی خوش ہے تو یقین مان لے کہ وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے. اس مبارک مہینے کی آمد پر اگر خوش ہے تو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ کو محبوب ہو اس سے محبت کرے، اور جس چیز سے اللہ کو نفرت اس سے نفرت کرے. اور اگر یہ شرط ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہمارا خطرے میں ہے. گانا سننا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ہمیں پسند ہے. بھلا بتائیں ہمارا ایمان صحیح ہے کہ خطرے میں ہے؟ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ہم بڑے شوق سے جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، تو ہمارا ایمان صحیح ہے کہ خطرے میں ہے؟ ایمان کا آپ اچھی طریقے سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا جو دوست ہے، دوست کا دوست بھی آپ کا دوست بنتا ہے، حتیٰ کہ اگر دوست کے گاؤں سے بھی آپ گزرتے ہیں پھر بھی وہ گاؤں بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دوست کا گاؤں ہے. اس لیے عمومی طور پر بیوی کے خاندان والے اور اس کے گاؤں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ فطری بات ہے انسان کی کہ اس کے خاندان کو اور اس کے گاؤں کو اور گاؤں والوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی سے محبت ہوتی ہے اور انسان کی فطرت میں. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہمیں پسند ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہے. اگر ہم اس مرحلے پر نہ پہنچے تو یقین مان لیں کہ ہمارا ایمان ابھی خطرے میں ہے، صحیح نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. تو چونکہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اس لیے ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، اس کی آمد پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ناخوش نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس کی آمد پر ناخوش رہے تو یقین مان لیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے کسی فائدے کا نہیں ہے. تو یہ رمضان آنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو اعلان پڑھے ہیں اس میں یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے. حالانکہ مولوی صاحب نے تو آ کر کے ہمیں دوسرا عنوان بتا دیا، اس طرح بھی کچھ اشارہ کروں گا کہ رمضان کے احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھوں. حالانکہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے ضروری ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کس طریقے سے کریں، کن اعمال سے اس کا استقبال کریں، کس عقیدے اور کس جذبے سے اس کا استقبال کریں، اور کن حالات سے اس کا استقبال کریں. ظاہر بات ہے، آپ اچھی طریقے سے پر غور کر لیجئے. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی معزز مہمان آپ کے یہاں آتا ہے تو آپ اپنے گھر کی دیکھ بھال سب سے پہلے کرتے ہیں، صفائی کا، ستھرائی کا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر نئی دلہن آ رہی ہو تو اس کا استقبال دیکھیں کیسے کریں گے آپ. کارپیٹ بھی گھر کا بدل دیں گے، گھر کے اندر لپائی پتائی بھی ہو جائے گی،
ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے لیے بہترین سی مسہری اور چارپائی بھی لائی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معزز ہے، وہ معزز ہے. تو اپنے گھر کی سب سے پہلے آپ دیکھ بھال اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس رمضان المبارک کی آمد کے اوپر سب سے پہلے ہمیں کا ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنی حالات پر غور کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو کہاں تک ادا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا کما کر کے بھیجا ہے. وہ انسان اپنا محاسبہ کرے. اور جب تک انسان اپنا محاسبہ دوستوں نہیں کرے گا وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دنیا کے معاملات میں جو دکاندار اور جو تاجر اپنی دکان کا حساب کتاب نہیں رکھتا ہے وہ تاجر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ضروری ہے کہ دیکھے راس المال کتنا ہے، اس میں فائدہ کتنا ہوا، اس میں نقصان کتنا ہوا. اگر نقصان ہے تو اس نقصان کا تدارک کیسے کیا جائے، اور اگر فائدہ ہے تو کیا کیا جائے کہ آئندہ سال اور بھی زیادہ فائدہ ہو، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آخرت کے معاملات میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور یہ ضروری ہے. سب سے بڑی کوتاہی اس وقت جو مسلمان کے اندر ہے کہ مسلمان اپنا محاسبہ نہیں کرتا اور دوسروں کو محاسبہ خوب کرتا ہے. مثال کے طور پر اس وقت صورتحال جو ہے، ہم میں کا ہر شخص چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو عالم ہے تو جاہل ہے تو انجینئر ہے تو لیبر ہے تو کوئی بھی ہے، کوئی فلاں حکومت کو بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی فلاں حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی فلاں حاکم کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کرنا ہے؟ یہ تو محاسبہ کرے اپنا. اپنی حالت کو کچھ بدلا اس نے؟ اپنے حالات کے اندر کوئی تبدیلی لے آئی اس شخص نے؟ کوئی تبدیلی نہیں لے آئی. تو دوسرے کا محاسبہ تو بہت زور سے کرتا ہے لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے. سوچے رمضان المبارک کا اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اپنا حساب لگائے کہ ہمارا ایمان کہیں خطرے میں تو نہیں ہے. وہی جو ابھی ہم نے مثال دی، کہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، اور اگر خوش ہو رہا ہے تو کس لیے خوش ہو رہا ہے؟ کہیں اس لیے تو نہیں خوش ہو رہا ہے کہ 8 گھنٹے کے بجائے 6 ہی گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑے گی. کہیں تاجر اس لیے تو نہیں خوش ہو رہا ہے کہ ہماری تجارت اچھی چلے گی، بقالہ والا اچھے اچھے سامان لا کر کے لگا رہا ہے رمضان کی آمد پر، کپڑے والا اچھے اچھے کپڑے چن رہا ہے، بلکہ رمضان کی آمد سے پہلے چلو تخفیضات بھی لگا دیا ہے تاکہ پرانا مال جلدی ختم ہو، نیا مال لے کر کے آئے ہم. تو اگر خوش ہو رہا ہے تو اس کے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے، اور اگر ناراض ہو رہا ہے تو اس کے ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ محاسبہ ضروری ہے. دوستو، آپ میں سے جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور جو بھی یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ آیا اس مبارک مہینے کی آمد کے اوپر ہم خوش ہو رہے ہیں یا کہ ناراض ہو رہے ہیں. اور اگر خوش ہو رہے ہیں تو ہمارے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آیا اللہ کے لیے ہماری یہ خوشی ہے یا کہ دنیا کے لیے ہماری یہ خوشی ہے؟ اگر دنیا کے لیے ہماری یہ خوشی ہے تو یہ مبارک مہینہ ہمارے کسی کام نہیں بلکہ وبال ہمارے اوپر بن کر کے آ رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا حساب پہلے کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے. اور ظاہر بات جب اللہ میاں حساب لے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سخت حساب سے بچائے. اللہ کا حساب بہت سخت ہے. اللہ کے حساب کتاب کوئی انسان نہیں لا سکتا.
نہ تو کوئی نبی لا سکتا ہے نہ کوئی ولی لے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا، جب قیامت کے دن ساری کی ساری امت، مومن ہے تو کافر ہے تو انسان ہے تو جنات ہے تو حیوان ہے تو سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے اور باری طرح لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوگا۔ سورج 1 میل کی اونچائی پر اپنی گرمی برسا رہا ہوگا اور پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ بسا اوقات بعض آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا اور کسی کا پسینہ اس کے پیچھے 70 گز تک پڑا ہوا ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا۔ اس میدان میں لوگ بھاگیں گے کہ کسی سے سفارش کروائی جائے، تو کس کے پاس جائیں گے سب سے پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ اپنے حساب کا خوف ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرا حساب نہ لینے لگ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے کہیں گے کہ اللہ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ اس درخت سے تم نہ کھانا، اور ہم نے وہ درخت کھا لیا تھا۔ اگر اللہ میاں کہنے لگا کہ اے آدم پہلے اپنا حساب چکاؤ، تو دوسرے کی سفارش کرنا، تو اس کا کیا جواب ہے کہ نہیں؟ تو وہ وقت آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ہر انسان اپنا حساب کر لے۔ اور ایک بہترین سا نقطہ آپ کے سامنے رکھو، بہترین سا نقطہ رکھو۔ انسان حشک جانتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گی، کوئی نہیں جانتا، جانتا ہے نا؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، یا یہ تو بڑی اونچی بات ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا باپ اسے دیا چاہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہم باپ کو کتنا چاہتے ہیں، ہم باپ کی خدمت کتنی کر رہے ہیں، ہم باپ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں، اس کے بعد اس کا بدلہ باپ میں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس نے اللہ کو کیا مقام دیا ہے۔ اسی لیے ذرا دیکھیں دنیا کا سب سے افضل انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کسی کو شبہ ہے؟ لیکن شبہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ایسی خوبی بیان فرمائی ہے، آپ کی ایک ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے جو کسی نبی کی فضیلت نہیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیا ہے، کسی بات پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب حشر کے میدان میں لوگ پہنچتے پہنچتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ جاؤ محمد کے پاس، اللہم صلی علی محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وہ ذات ہے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے نا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیا مقام دیا تھا، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ آپ کو جو یہ مقام حاصل ہوا ہے صرف اس لیے نہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے اور ہاشم کے پوتے تھے، عبد المطلب پوتے، یہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کا حق بھی ادا فرمایا ہے، اور حق ادا فرمانے کے باوجود آپ کی زندگی کا آخری لمحہ تھا تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور مجھے رفیق اعلیٰ سے جا کر کے ملا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات سوال کیا، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہتے ہیں تہجد کے لیے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی ہے، آج تو ہم سے فرض بھی نہیں پڑھی جاتی، 5 وقت کی نماز ہے بس۔ دوستو ذرا سوچیں کتنی وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی، اور کتنی رکعت فرض ہے؟ گننا پڑے گا، 17 رکعت۔ بول فرض کتنی رکعت ہے؟ 17 رکعت ہے۔ 17 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟
ایک رکعت کو 1 منٹ لے لیجیے آپ, 1.5 منٹ لے لیجیے, 2 منٹ لے لیجیے, کتنی دیر لگے گی؟ چلیے 30 منٹ, آدھا گھنٹہ لگے, اور 24 گھنٹے میں آپ آدھا گھنٹے کا وقت اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے. اس سے بڑی بدبختی اور کون ہوگی؟ لیکن آپ لوگوں سے سوال ہے کہ بتائیے کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہیں 5 وقت کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھ لیا کرتے ہیں؟ یہاں ہمارا حال تو یہ ہے, سوچنے کا مقام, واللہ غور کرنے کا مقام, اپنا محاسبہ کریں ہم قبل اس کے کہ ہمارا حساب اللہ تعالیٰ لینا شروع کرے. فرشتے ہمارا حساب لیں, ہم خود اپنا حساب کر لیں پہلے. کسی نے 1 وقت کی پڑھ لی تو کسی نے 2 وقت کی پڑھ لی, وہ بھی کب؟ چونکہ دکان کے وقت میں نماز کا وقت آتا ہے, اس لیے آسانی سے پڑھ لیا کرتے ہیں. اس میں بھی کتنے ایسے بدبخت ہیں کہ دکان بند ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, دکان بند کر کے اپنے کمرے میں چلے جایا کرتے ہیں, خاص کر کے عشاء کے وقت. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی بدبختی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر وقت, رات میں تہجد کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پار کے اندر سوجن آ جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اے عائشہ, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا آپ غور کریں, ایک بڑا مالدار شخص ہو, بڑا ہی مالدار شخص ہو, وہ آپ کے کوئی بہت بڑے کام آ جائے, آپ کے پاس گھر نے, اس نے گھر بنوا کے دے دیا آپ کو, تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ اس کا کم سے کم شکریہ تو ادا کریں. بلکہ واللہ اگر آپ عقل مند ہیں, اگر شیطان کا تسلط آپ کے اوپر نہیں ہے, تو آپ کے دل میں یہ خواہش اور جذبہ رہے گا کہ وہ کون سا وقت آئے کہ میں اس کے بھی کسی کام آ جاؤں, اور آپ کو خوشی ہوگی, ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے آپ کو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے ساری تنخواہ اس کے لیے قربان کر دینی پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں صرف ایک گھر بنا کر کے آپ کو دے دیا ہے, جو دنیا کا ہر انسان بنا سکتا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو کتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ایک آنکھ آپ کی خراب ہو جائے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کی آنکھ بنا کے نہیں دے سکتی. اس کا شکریہ ادا کیا ہم نے. تو جو انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کا مقام اس کے اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے, تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا مقام دیا ہے, اللہ کے احکام کی کیسی پابندی کی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ سب سے پہلے حساب لیا جائے, اپنے ایمان کا محاسبہ کیا جائے, اپنی نماز کا محاسبہ کیا جائے, اپنی زکوٰۃ کا محاسبہ کیا جائے. اور عمومی طور پر زکوٰۃ کے بارے میں, بلکہ میں شیخ سے کہوں گا کہ تفصیل سے یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. زکوٰۃ کے معاملے عمومی طور پر لوگ کوتاہ ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک احساس نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے. میں جانتا ہوں کہ عمومی طور پر لوگوں کے گھروں کے اندر اتنا زیور رہا کرتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. عمومی طور پر یہ رہا کرتا ہے. 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. 7.5 تولہ سونا کیا ہے؟ صرف 80-85 گرام ہے بس, یہ اور زیادہ ہے. کم سے کم سعودیہ میں رہنے والے اپنی بیوی کو اتنا سونا بنوا ہی دیتے ہیں. یہ الگ معاملہ ہے جو اپنا بینک بیلنس کیے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہاں اس کے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے, کتنے لوگ ہیں. جبکہ زکوٰۃ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے. اگر وہ نہ ادا کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ایک رکن کو اس نے چھوڑ دیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے, اپنے ایمان کا محاسبہ کرے, اپنی نماز کا محاسبہ کرے, اپنی زکوٰۃ کا محاسبہ کرے. اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر ان تمام کوتاہیوں کو دور کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کرتا کیا ہے اپنا اس کا بھی محاسبہ کرے. کہیں فلمیں تو نہیں دیکھتا, کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا, کہیں کفیل کی چوری تو نہیں کرتا,
کہیں غیبت اور چغلی تو نہیں کرتا؟ بہت سے گناہ ہیں کبائر جس کے اندر انسان پڑا ہوا ہے. محاسبہ کرے کہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالی ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا. تو اپنا محاسبہ کر کے کبائر سے توبہ کرے. تو پہلی یہ چیز ہے جس کا استقبال رمضان سے پہلے کرنا چاہیے. وہ کیا چیز ہے؟ کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے. اور یہاں سے جا کر کے ایک میری بات سن لے کہ ہر انسان جب یہاں سے جائے تو سونے سے پہلے سوچے کہ کیا ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاضر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ محاسبہ کرے اور سوچے ہمارے ایمان کے اندر کیا کوتاہی ہے، ہماری نماز میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں، ہمارے روزے میں، ہمارے حج میں، ہماری زکوٰۃ میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں، ہم نے اسے پورا کیا؟ اور اگر نماز بھی پڑھ لی ہے اور زکوٰۃ بھی دے لی ہے، ایمان کا ہی محاسبہ کر لیا ہے، تو کہیں ہم سے بڑے بڑے کبائر گناہ کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص کے دل کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم عمل کے میدان میں اس رمضان المبارک میں اتریں گے. اس رمضان المبارک میں جو عمل کرنے کے ہیں، نیک عمل ہیں، وہ عمل ہم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے. اگر یہ جذبہ ہمارا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی ہم خطرے میں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے وہ اعمال کیا ہیں جس کے استقبال کے وقت اس کا ہم اہتمام کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس مبارک مہینے کا سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ روزہ ہے. سب سے اہم عمل کیا ہے؟ روزہ ہے. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ عربی لفظ کا ترجمہ صوم سے لیا گیا ہے. اور صوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صوم کے معنی ہے رک جانا، خاموش رہنا. کسی بھی کام سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے. تو روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ صبح سے شام تک انسان کھانے پینے اور شہوت سے رک جائے، یہی روزہ ہے. یا یہ کہیے کہ ہر وہ چیز جو روزے کی حالت میں ممنوع ہے، اس سے صبح سے شام تک رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے نا؟ یہی تو روزہ ہے نا. صبح سے شام تک لے کر کے ہر ایسے کام سے جسے اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں منع کیا ہے اس سے رک جائیں. مثال کے طور پر کھانا ہے، پانی ہے اور بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں، ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. روزہ کس پر فرض ہے؟ تھوڑے سے احکام بھی آ جائیں چونکہ مولانا نے اعلان کر دیا ہے احکام کا. روزہ کس مسلمان پہ فرض ہے؟ جی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم کے اوپر روزہ فرض ہے، بشرطے کہ روزہ سے روکنے والی کوئی چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو. ہر عاقل، ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم کے اوپر روزہ فرض ہے، بشرطے کہ روزہ سے روکنے والی کوئی چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو. مثال کے طور پر عورت ہے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن حالت حیض میں ہے تو روزہ رکھے گی؟ کیوں؟ اس لیے روزہ سے روکنے والی ایک چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے. ایک انسان ہے، مرد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا مریض ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو اس کے روزہ رکھنا ہے؟ نہیں روزہ رکھنا ہے. تو روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، مقیم کے اوپر، بشرطے کہ روزہ سے روکنے والی چیزیں اس کے اندر
نہ پائی جائیں. یہ روزہ فرض ہے، اس لیے کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. کافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اگر روزہ رکھے بھی تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا. نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. زکوٰۃ دے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی. ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کوئی انسان عاقل ہو، مجنون ہو، پاگل ہے، آپ کیا کہیں گے؟ زبردست سے نماز پڑھوائیں گے؟ اسے روزہ رکھوائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. وہ نیت کیسے کی جائے گی؟ زبان سے نیت کرنا نیت نہیں کہتے ہیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل کے ارادے کو کہتے ہیں. یعنی انسان کی یہ نیت رہے کہ صبح سے شام تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانے پینے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے رکا رہوں گا. یہی نیت ہے. اور مجنون اور پاگل جو ہے وہ نیت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. بالغ کے اوپر فرض ہے، روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے. بالغ پر روزہ فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اعمال اسلام ہیں اس کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ انسان بالغ اور عاقل ہو. لیکن عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو روزہ رکھوایا جائے گا. لیکن ایک بات اور بتا دوں، اگر ان کے اندر طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھنے پر انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا. اور یہ ایک بدعت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ زبردستی 4 سال اور 5 سال کے بچے بچیوں کا روزہ رکھواتے ہیں، اور جس دن وہ روزہ رہے گا شام کو بڑی سی دعوت کرتے ہیں. واللہ آج کل تو دن چھوٹے ہیں. 1980 81 82 کی بات میں کر رہا ہوں. اخبارات کے اندر میں دیکھتا تھا کتنے بچوں کا انتقال ہو جاتا تھا. اس میں زبردستی باپ رکھواتے تھے، اور گرمی کا موسم تھا. 1980 81 جن لوگوں نے پایا ہے وہ جانتے ہو کتنی سخت گرمی رہا کرتی تھی. سخت گرمی اس قدر تھی کہ ایک بار میں اپنے کمرے میں دلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. ایک مولوی صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے، اب برداشت سے باہر ہے. وہ گرمی تھی، یعنی بڑے اس گرمی کو نہیں برداشت کر سکتے تھے. لیکن پھر بھی کچھ بیوقوف اور جاہل لوگ زبردستی اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان سے دیت دلوانی چاہیے. تو نابالغ بچوں سے عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوایا جائے گا. 10 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں، 8 کے ہیں، 11 کے ہیں، 12 کے ہیں، 13 کے ہیں، 14 کے ہیں، یعنی بلوغت سے پہلے کے ہیں. لیکن انہیں اگر طاقت نہیں ہے تو مجبور نہیں کیا جائے گا. جہاں مجبور کیا وہاں پر ناجائز کام کا ارتکاب ہوگا، خصوصاً ایسے وقت میں جس سے وہ سخت تکلیف محسوس کریں یا ان کا انتقال ہو جائے. ایسی حالت میں کبھی بھی جائز نہیں ہوگا. تو روزہ مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، مقیم پر روزہ فرض ہے. مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو آج کل میں کہوں گا روزہ رکھ لینا بہتر ہے. اب آپ کہیں گے کیوں؟ آپ اپنی طرف فتویٰ دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک وقت دن کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو سال بھر روزہ قضا کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بغیر کسی تکلیف کے، اگر معمولی سی تکلیف اٹھا کر کے بھی کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھ لے تو عام لوگوں کے لیے بہتر ہے. اور یہ بات جائز ہے کہ سفر کے اندر تکلیف ہے یا نہ ہے، اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے. لیکن بعد میں جب اس کا سفر ختم ہو جائے گا تو وہ اپنا روزہ رکھے گا، پورا کرے گا. ہے کہ نہیں؟ فعدۃ من ایام اخر، جتنے دنوں میں روزہ افطار کیا اتنے دنوں کی گنتی کو پورا کرنی ہوگی. تو مقیم پر، مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. البتہ ایک بات اور یہاں پر بیان کرتا چلوں،
عمومی طور پر لوگوں کو سوال رہتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم سعودیہ میں روزہ رکھنا شروع کیے، ہمیں پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش جانا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر کتنا روزہ ہے ہمارا؟ علی سبیل مثال 22 روزہ ہے، وہاں پر کتنا ہوگا؟ 19 یا 20 ہوگا، ایک دن یا 2 دن کا عمومی فرق رہتا ہے۔ تو کہتے اب اگر ہم انڈیا یا پاکستان جا رہے ہیں تو کیا کریں؟ 30 پورا کر کے 29 پورا کر کے روزہ افطار کر دیں، یا ان لوگوں کے ساتھ بھی روزہ رکھیں؟ یا انڈیا اور پاکستان میں ہیں، یہاں پر آ گئے، وہاں ان کا 18 روزہ ہے اور یہاں لوگوں کا 20 یا 19 چل رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اپنا روزہ پورا کریں کہ لوگوں کے ساتھ افطار کریں گے؟ یہ بات آپ ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، افطاری کا دن وہ ہے جس دن سارے لوگ افطاری کریں۔ اس لیے جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کو افطار کرنا ہوگا، چاہے آپ کا روزہ 30 سے زائد ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ البتہ اگر زیادہ ہو گیا ہے تو نور علی نور اللہ تعالیٰ دینے والا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر کم ہو گیا ہے تو ایک آپ پورا کرنا ہوگا آپ کو۔ سمجھ رہے ہیں نا مسئلے کو؟ اگر کم ہو گیا ہے تو پورا کریں گے، اور اگر زیادہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی نیکی ضائع اور برباد نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے اور دیکھے کہ امام پہلی رکعت یا دوسری رکعت کا رکوع کر چکا ہے، اب کیا کریں گے؟ آپ انتظار کریں جب تیسری رکعت کے لیے دوسری کے لیے کھڑا ہوگا تب اس میں شامل ہوں گے؟ نہیں، جس حال میں امام کو پائیں اس میں شریک ہو جائیے، اگرچہ آپ کو 2-3 سجدے زیادہ کیوں نہ کرنے پڑ جائیں، ایک سجدہ زیادہ ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، لیکن آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ امام کے ساتھ اسی حالت میں شامل ہو جائیں، لیکن اس رکعت کو شمار نہیں کریں گے۔ آ رہی بات سمجھے نا؟ اسی طریقے سے اگرچہ ہمارا روزہ زیادہ ہو جا رہا ہے، اللہ کے نزدیک نیکی کوئی ضائع ہونے والی نہیں ہے، تو اگر زیادہ ہو جائے تو اللہ کے نزدیک نیکی ضائع نہیں ہوگی، اور اگر کم ہو جائے تو اسے ہم پورا کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم کے اوپر روزہ فرض ہے، اگر روزے کے معنی کوئی چیزیں نہ ہو تو، اور اگر بیمار ہے، کچھ لوگ، ایک بات بتا دوں، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے بیماری کی حالت میں، لیکن پھر بھی وہ زبردستی روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، اگر ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ابھی ہم نے روزہ نہیں رکھا تو سال گزر جائے گا، میں بعد میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، تو ایسے لوگ اپنا روزہ رکھ لیں، لیکن اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں، اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے، آپ کام کر رہے ہیں، کام کا وقت ابھی آپ کا باقی ہے، لیکن آپ کا سیٹ، آپ کا کفیل، آپ کا باپ، آپ کا بڑا بھائی آتا ہے، کہتا ہے ایسا کرو، چلو چھوڑ دو اس کو، بعد میں آ کر کے پورا کر لینا، بعد میں آ کر کے پورا کر لینا۔ تو اگر آپ اس کی بات مان لیں اور کام چھوڑ دیں اور بعد میں آ کر کے پورا کر لیں، تو اس پر وہ خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ خوش ہوگا نا؟ حالانکہ ایک کام ہے جو آپ کرنا، آپ اسے چھوڑ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اگر کسی بندے کو چھوٹ دے رہا ہے تو اس کی چھوٹ سے فائدہ انسان اٹھائے اور بعد میں اسے پورا کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے فرائض پر عمل کیا جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ اگر کوئی چھوٹ دیتا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کر لیا جائے۔ یہ نہیں ارے بھائی ہم تو روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، نہیں، اللہ نے چھوٹ دی، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ البتہ ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ اگر آج چھوٹ گیا تو ہمارا کام ایسا ہے، ہمارا ماحول ایسا ہے، ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، تو اسے پورا کر لینا چاہیے۔
اسے پورا کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا مریض ہے، یہ بھی سنتے چلیں، آپ لوگوں کو ضرورت پیش آئے گی، اگر ایسا مریض ہے کہ اس بیماری سے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، مثال کے طور پر ہمارے کوئی بھائی ہوں، عمومی طور پر ہوتا ہے ماشاءاللہ، جسم بھی بڑا موٹا ہو جائے، سعودی عرب میں آ کر کے لوگ موٹے ہی ہو جایا کرتے ہیں، میرے علاوہ سارے لوگ موٹے ہو جایا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عام طور پر اللہ نہ کرے انہیں شوگر کی بیماری ہو جائے، شوگر کی عام طور پر ہو جایا کرتی لوگ، اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی بیماری ہو جائے تو اور بڑی مصیبت ہو جایا کرتی ہے نا؟ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور شفا عطا فرمائے۔ اور جانتے ہیں کہ یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ موجودہ جو طب ہے ان کے یہاں ان کا کوئی علاج نہیں ہے صرف پرہیز کے علاوہ، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بسا اوقات دیکھیں گے کہ آدمی لاکھوں اور کروڑوں کا مالک ہوتا ہے لیکن کھاتا ہے گھاس اور پات۔ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے ایسی صحت دی ہے کہ جو چیز سامنے جائز آتی ساری وہ کھا لیتا ہے، کوئی چیز سے نقصان نہیں کرتی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنی بہادری نہیں بیان کرنی چاہیے کہ ہم تو ایسا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جس اللہ نے تمہارے بھائی کو بیماری دی ہے وہ تمہیں بھی بیماری دے سکتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر ہے ایک حدیث سن لی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑی غفلت کے اندر ہیں۔ دو نعمتیں اللہ نے لوگوں کو ایسی دی ہیں جس سے لوگ بڑی غفلت میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو صحت و عافیت کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے اور آپ کا جسم صحیح سالم ہے، آنکھیں دی ہیں، آپ کو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ دیا ہے اور ہاتھ میں اللہ نے آپ کے طاقت دیا، آپ کا ہاتھ کٹ نہیں گیا، کان دیا ہے، کان کے اندر سننے کی طاقت ہے، زبان ہے، زبان میں، اور اس کے علاوہ آپ کا جسم ہر طریقے سے صحیح اور سالم ہے، کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شکریہ ادا کرتا ہے کوئی؟ کتنے لوگ ہیں جس کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ اور دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں؟ اچھا بتا دوں، بھولیں گے تو نہیں آپ لوگ؟ اگر بھولیں تو نہیں بتاتا میں، پھر بھولیں گے تو نہیں؟ دوسری چیز ہے کہ فراغ اور فرصت۔ انسان کو فرصت اگر نصیب ہے، یہاں جالیات آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے فرصت ہے، روزہ رکھنے کے لیے فرصت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے فرصت ہے، دین سیکھنے کے لیے فرصت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے دن قیامت میں اس سے متعلق سوال بھی ہوگا، قیامت کے دن اس سے متعلق سوال بھی ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں فرصت کا وقت دیا تھا اس کے اندر تم نے کیا کیا ہے؟ کہیں فلم دیکھنے میں تو نہیں گوائے، کہیں غیبت اور چغلی کرنے میں تو نہیں گوائے، کہیں کرکٹ کھیلنے میں تو نہیں گوائے، کہیں فٹ بال دیکھنے میں تو نہیں گوایا، کیا اس کا استعمال کیا تم نے؟ اور آج حال تو یہ ہے کہ کتنے بھائی ہیں اگر ٹیلی ویژن پر کرکٹ اور فٹ بال آ رہا ہو تو جالیات نہیں آئیں، اسے دیکھنا پہلے شروع کریں گے۔ اس وقت کا سب سے بڑا بت جو ہے یہ کھیل ہمارے اور آپ کے ہاں کرکٹ ہے اور یہاں کا فٹ بال ہے۔ لوگ بے جان معبود ہے، ہوا بھری ہوئی اس کے اندر، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ سوچیں آخر واجبات کو چھوڑتے ہی نہیں چھوڑتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جماعت کو چھوڑ دیں گے اسی کی وجہ سے؟ کیا اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے متعلق سوال کرے گا؟ تو نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑی غفلت کے اندر ہے، اس کا حق نہیں ادا کرتے۔ پہلی نعمت کون ہے؟ صحت و عافیت کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت فرصت کی نعمت ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے نکلی تھی، وہ ذہن سے بات نکل گئی، روزے سے متعلق چل رہی تھی۔ ہاں مقیم ہے نہیں، بیمار،
بیمار آدمی مریض، تو ہم نے کہا جس کو اللہ صحت دیتا ہے یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے، ایسا مرض اسے لاحق ہو گیا کہ اب اس سے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالی ہم میں سے ہر کو طاقت عطا فرمائے. یہ سخت گرمی کا جو روزہ ہوتا ہے بڑا مشکل پڑتا ہے انسان کے اوپر، خاص طور پر اگر وہ انسان شوگر وغیرہ کا مریض ہے تو اس کے لیے بڑا. اور ظاہر بات ہے لگاتار روزے آتے جاتے رہے. اب اگر وہ ایسا مریض ہے کہ ان دنوں میں افطار کر دے اور بعد میں ایک ایک کر کے دو کر کے سال میں پورا کر لے گا تو اسے روزہ افطار کر کے اس کی قضا کر لینی چاہیے. اور اگر بعد میں پورا نہیں کر سکتا، ایسا بیمار ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ روزہ کو افطار کرے گا اور ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. آ رہی بات سمجھے نا؟ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اسی طریقے سے ایسا بوڑھا کوئی ہے، اس کے ہوش اور حواس باقی ہیں لیکن اتنا بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. وہ روزہ، لیکن اب امید بھی نہیں کہ وہ اچھا بھی ہوگا. کہ ہے امید کسی بوڑھے کے اچھے ہونے کی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے وہ امید نہیں رہتی ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ روزہ تو نہیں رکھے گا، البتہ اپنے بدلے ہر روز ایک مسکین کا کھانا کھلائے گا. ایک وقت کھلا دینا کافی ہے. اصل میں دیکھیے آدھا سا دینا ہے. کتنا؟ آدھا سا. آدھا سا کتنے کا ہوگا؟ 1.25 کلو کے برابر چاول ہوگا. تو ایک دن کے لحاظ سے 1.25 کلو چاول یا 1 کلو چاول، 1.25 کلو چاول، اور اس کے بعد اس کے ساتھ مرغی وغیرہ کوئی بھی چیز اس کو دے دی. آ رہی بات سمجھے نا؟ لیکن اگر بوڑھا ایسا ہے کہ اس کے ہوش نہیں ہے، اب ہوتے ہیں نا کچھ بوڑھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کا ہوش باقی نہیں رہتا، تو اسے کھانا نہیں کھلانا ہے. روزہ اسی بوڑھے ایک طرف سے کھلانا ہے جس بوڑھا کو ہوش حواس باقی ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا. تو ایسا مریض جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور ایسا بوڑھا جس کے اب طاقت میں آنے کی امید نہیں ہے، تو اس کی طرف سے وہ تو روزہ افطار کرے گا اور روزے کے بدلے کیا کرے گا؟ وہ کھانا کھلایا جائے گا. اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی عورت وہ کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی. اس لیے کہ ہر جگہ پر یہ ڈبے والا دودھ لوگوں کو میسر نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے ہاں ہے. ورنہ اسی وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جنہیں خود اپنے کھانے کو نہیں ملتا ہے، تو بچے کو ڈبہ خریدنے کے لیے کہاں سے ملے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عورت کیا کرے گی؟ افطار کرے گی ان دنوں میں، اس کے بعد روزہ رکھے گی. ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد روزہ رکھے. اس طریقے سے حاملہ عورت بھی اگر حمل سے ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ ان دنوں میں افطار کر کے بعد میں روزہ رکھے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عذر انسان کو لاحق ہو جائے کہ وقتی طور پر روزہ نہیں رکھ سک رہا ہے کہ نہیں؟ مثال میں اس کی ایک اور دوں. ایک آدمی بیکری میں کام کرتا ہے اور گرمی کا روزہ ہے. ظاہر بات بیکری کے سامنے کھڑے ہو کر کے گرمی میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے. سردی میں تو کام چل جائے گا، بلکہ وہ تو چاہے گا کہ اچھا ہے سردی کے آگ کے سامنے رہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن گرمی میں تو وہ کیا کرے گا؟ ان دنوں میں روزہ افطار کر دے گا. اللہ نے چھوٹ دی ہے. اگر یہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بیکری بند کر دے اور اس کا کام چلے گا تب تو روزہ رکھنا اس کے اوپر ضروری ہوگا. لیکن نوکر ہے یا بیکری ہی سے اس کے بچوں کا خرچہ کھانا چل رہا ہے، ایک دن 2 دن کے لیے بیکری بند کر دیا تو بچوں کو کھانا نہیں ہوگا. تو سخت گرمی کے موسم میں روزہ ہے تو کیا کرے گا؟ وہ روزہ افطار کرے گا، لیکن بعد میں روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہوگا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 1984 کے اندر جب پہلی بار یہاں پر آیا تو چند بیکری والوں سے، سخت گرمی میں روزہ پڑتا تھا، چند بیکری والوں سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور روزہ نہیں بھی رکھتے اور سال بھر گزر جاتا ہے روزے کو پورا بھی نہیں کر پاتے. ایسا قطعاً ناجائز ہے. روزہ افطار کریں لیکن بعد کے دنوں میں روزہ رکھنا ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسا کمزور آدمی ہے جو بیکری کے سامنے اسے برابر کام کرنا ہے، سردی میں بھی روزہ نہیں رکھ پائے گا، وہ
اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، ہم اس کے اوپر حکم نہیں لگائیں گے، اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ اسے سال بھر کام کرنا ہے، چھٹی نہیں لے سکتا وہ، اس لیے کہ بیوی بچوں کا خرچہ چلانا ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اسی بوڑھے اور مریض کا ہوگا۔ لیکن اس پر عمل کرنے سے پہلے غور کر لے کہ کیا 1 مہینے کی چھٹی وہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے۔ اگر لے سکتا ہے تو 1 مہینے کی چھٹی لے کر کے روزہ قضا کرے گا، پھر اس کے بعد کام پر اپنے جائے گا۔ علی کل حال بات دوسری طرف نکل گئی کہ اس مبارک مہینے کے اندر کون کون سے کام زیادہ اہم ہیں۔ دیکھیے اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم کام ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ تراویح پڑھنے کا ہے، جس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے ابو ہریرہ کی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں پر رک کر کے یہ بات بھی سن لیں، شرط یہ ہے کہ پورے رمضان تراویح پڑھے۔ یہ نہیں کہ شروع رمضان میں 1 دن 2 دن 3 دن تو بڑا جذبہ رہتا ہے ہمیں اور آپ کو، ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مسجد سے لوگ کم ہونا شروع ہو جایا کرتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو گویا کہ اس اللہ کے بندے نے اللہ کے لیے تراویح نہیں پڑھی، ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ رمضان آیا، لوگوں کو دیکھ کر کے خوشی حاصل ہوئی، جا کر کے 2 دن 3 دن 4 دن پڑھے اور ختم ہو گیا معاملہ۔ نہیں، پورے رمضان تراویح پڑھنا ہے۔ دوستو صرف 1 مہینے کی بات ہے، 29 دن یا 30 دن کی، زیادہ نہیں، کتنا؟ 29 دن یا 30 دن کی۔ میں نہیں سمجھتا کسی کے اوپر 30 دن 8 رکعت تراویح پڑھنا اور 1 رکعت یا 3 رکعت تو پڑھنا بھاری ہوگا، کہ بھاری ہے، کوئی انسان سوچ لے تو۔ ایک چیز، دوسری چیز، ہمارے کچھ بھائی یہ بھی کرتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت تو امام کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد پیچھے چلے جائیں گے، اور یہاں اچھی طریقے سے بہانہ نکل جاتا ہے، کفیل کہتا ہے دکان کھولا کرو فوراً۔ میں نہیں کہتا یہ بہانہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، دکان بند کر لینے کے بعد آپ پڑھ لیا کرو۔ تراویح کے لیے یہ ضروری نہیں جماعت سے پڑھا جائے، بلکہ تراویح اگر کوئی انسان اور اکیلے میں پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو اگر ایسا کام ہے کہ امام کے ساتھ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے، آپ جائیں دکان بند کر کے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 20 منٹ 25 منٹ 8 رکعت پڑھنے میں لگے گا، انسان کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے۔ آ رہی بات سمجھے نا؟ تو تراویح کے بارے میں 2 طرح سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1 رات 2 رات 3 رات پڑھو، اس کے بعد چھوڑ دیا، ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ 10 دن تک چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ 15 دن تک، لیکن مہینے کے آخر تک کبھی لوگ پورا کرتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ بھائی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر کے اپنا نام لکھا کر کے واپس چلے آیا کرتے ہیں۔ دونوں غلطی کے اوپر ہیں، دونوں غلطی کے اوپر ہیں۔ کسی نے بھی رمضان کا قیام نہیں کیا ہے، وہی رمضان کا قیام کیا ہے جو امام کے ساتھ شروع سے آخر تک اور شروع مہینے سے لے کر کے آخر مہینے تک شریک رہے۔ اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کا ایک کام جس طرف صرف اشارہ کرتے چلتے ہیں، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس مبارک مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے اور اپنا محاسبہ کرے کہ سال میں کتنی تلاوت کی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ اور یہاں سعودیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مساجد تھیں کہ رمضان میں 2 ختم پڑھتے تھے، ایک تراویح کے اندر اور ایک قیام کے اندر، ایک تراویح میں اور ایک قیام میں۔ وعلیکم السلام۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ جو بھائی نہیں پڑھے ہوئے ہیں قرآن مجید کو، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اس کو پڑھ لیا کریں۔ اب مشائخ آ گئے ہیں، اس کا مطلب کہ ختم ہونے کا اعلان ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خلوص نیت کے ساتھ
اور عملی جذبے کے ساتھ رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سب سے اہم میرا پیغام آپ لوگوں کو ہے، وہ لوگ جو ہماری اس بات کو سن سکے ہیں اور وہ لوگ جو بعد میں پہنچے ہیں، ان سے ہے کہ اس رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا جائے۔